الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا وشفيعنا محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے قابل احترام بھائیو دوستو بزرگوں، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا کی بھی کامیابی مل جائے، آخرت کی بھی کامیابی مل جائے. اور دنیا آخرت کی کامیابی اللہ کے احکامات پر چلنے پر ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہے. یہ سب مسلمانوں کا ایمان ہے. کامیابی بھی چاہتے ہیں اور راستہ بھی پتہ ہے، لیکن حالات نظر یہ آتے ہیں کہ کامیابی کے پتہ ہونے کے باوجود راستہ بھی کامیابی کا کون سا ہے اس کے علم ہونے کے باوجود بھی سستی غالب ہے، غفلت غالب ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر چلنے کا حل بتایا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر چلنے کا حل بتایا ہے کہ جو آدمی اس فارمولے کو استعمال کر لے گا اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس کو دین میں استقامت عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس کا دین پر چلنا آسان فرما دے. اور یہی ایک نجات کا راستہ ہے کہ آدمی ہر زمانے کے اندر ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پورا کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. یہ ایک فارمولہ بتایا ہے. لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو.
کہ تم جب موت کو کثرت سے یاد کرو گے تو دنیا کے اندر جیسے ابھی لگے ہوئے ہیں ویسے نہیں لگے گی. دنیا کی حاصل کرنے کی اور اس کے بڑھانے کی جو چاہتیں ابھی لگی ہیں ویسی نہیں لگی. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث میں، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. جو لوگ موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں ان کی زندگی کے اندر دین نظر آتا ہے. جو لوگ موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں ان کی زندگی کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات نظر آتے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو ایک وظیفہ، ایک فارمولہ بتایا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک ساتھی کو مقرر کیا اور کہا کہ جہاں بھی جاؤں مجھے موت کی یاد دلاؤ. موت کی یاد دلاتا تھا. ایک دفعہ منع کر دیا، اب آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. امیر المؤمنین سے اس صحابی نے پوچھا، یا اے امیر المؤمنین، کیا اب آپ کو موت کی یاد کی ضرورت نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، موت کی یاد کی تو ضرورت ہے. تو پھر فرمایا میری اب ضرورت کیوں ختم ہو گئی؟ تو جواب دیا کہ جب بھی شیشہ دیکھتا ہوں میری داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں. یہ بال مجھے اب ہر وقت موت کی یاد دلاتے کہ عمر موت کا زمانہ قریب آ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار موت کے یاد دلانے پر صحابہ پر بھی یہ رنگ چڑھا ہوا تھا. اس لیے کہ صحابہ کو پتہ تھا کہ گناہوں سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، 2 نمبری والی زندگی سے اپنی آپ کی حفاظت موت کی یاد کے بغیر نہیں ہو سکتی. اتنے بڑے صحابی ہیں، ان کو بھی موت کی یاد کی ضرورت پڑ رہی ہے. اتنے بڑے صحابی ہیں، ان کو بھی روزانہ موت کے تذکرے کی ضرورت پڑ رہی ہے. اس لیے میرے عزیز محترم بھائی، دوستوں، بزرگوں، خوب کثرت سے موت کو یاد کرنا چاہیے. خوب کثرت سے موت کو یاد کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس کی پریکٹس کرواتے تھے. مری ہوئی بکری رکھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو جمع کر رہے ہیں. فرمایا بتاؤ اس مری ہوئی بکری، اس کے مالک کے نزدیک اس مری ہوئی بکری کی کیا حیثیت ہوگی؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو بیکار ہے، کسی کام کی نہیں ہے، بدبو آ رہی ہے، مکھیاں چڑھی ہوئی ہے، تو بالکل بیکار ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس سے بھی گری ہوئی. اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس سے بھی گری ہوئی. اس لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک مال کا زیادہ ہونا کمال نہیں ہے. چیزوں کا زیادہ ہونا اللہ کے نزدیک کمال نہیں ہے. ورنہ اکثر انبیاء مالدار ہوتے ہیں، اکثر انبیاء غریب. موسیٰ علیہ السلام جو گودڑی بستر کے لیے بچھا رہے آدھا حصہ اسی کا پہن رہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے سجدے میں جاتے تو میرے پاؤں پر سجدے میں جاتے وقت ہاتھ رکھتے، جس سے مجھے پتہ چل جاتا کہ محبوب کا ابھی سجدے کا ارادہ ہے. تو میں پاؤں کو سمیٹ لیتی اور محبوب سجدہ کر لیتے. اگر پاؤں کو نہ سمیٹتی تو گھر میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ سجدہ ہو جاتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی اللہ کے نبی کی بیوی ہے. اس حساب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. آپ اپنی بیٹی کے پاس آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میں نے نہیں کہا تھا اللہ کے نبی کا خیال کرنا، میں نے نہیں کہا تھا کہ کوئی ایسی کمی نہیں چھوڑنا کہ اللہ کے نبی تم سے ناراض ہو. اب سب بیویوں سے ناراض ہیں اور گھر کے اندر باہر خادم کو کھڑا کر دیا ہے، کوئی اندر نہ آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار آتے، خادم کو کہتے، خادم اندر جاتا، کوئی جواب نہیں. پھر آپ آتے ممبر کے پاس آ کر رونے لگتے، پھر آتے پھر جاتے، کوئی جواب نہیں. بے چینی لگی رہتی کہ اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں تو پھر کیا رہ گیا، پھر تو کچھ نہیں بچا. یہاں تک کہ بار بار آنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آنے کی اجازت مل گئی. اب آئے کیوں ہیں؟ بیٹی کی سفارش کریں. آئے کیوں ہیں؟ بیویوں کی سفارش کریں کہ یا رسول اللہ آپ معاف کر دیں. آئے اس لیے کمرے کے اندر، لیکن خدا کی قسم اتنے غم کے باوجود جب گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو اپنا سارا موقف بھول گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت بدن پہ بوریوں کے نشان ہے، خوبصورت بدن پہ بوریوں کے نشان. آپ کے گھر کے بالکل کونے کے اندر تھوڑی سی گندم رکھی ہوئی ہے.
آپ علیہ السلام سے حضرت عمر فرما رہے یا رسول اللہ یہ قیصر و کسریٰ والے تو موج مستی میں رہے اور آپ جس کے لیے کائنات سجائی گئی بنائی گئی آپ کا یہ حال ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں تو تمہیں سمجھدار سمجھتا تھا. کیا سارے مزے دنیا میں لے لو گے؟ کیا سارے مزے دنیا میں لے لو گے؟ یہ آپ علیہ السلام صحابہ کو سکھا رہے ہیں کہ صرف دنیا کی موج مستی، صرف دنیا میں آگے بڑھنا نہیں بھائی. ایمان والے کے لیے ہر وقت آنے والا سفر سامنے ہوتا ہے، تبھی تو اس سے 2 نمبری چھوٹتی ہے. آنے والا سفر ہر وقت اس کے سامنے ہوتا ہے، تبھی اس سے نافرمانی چھوٹتی ہے. ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے سامنے آنے والا سفر ہوتا ہے، نہ ختم ہونے والا سفر ہوتا ہے. اس لیے میرے عزیز محترم بھائی دوستو، آج جو اسمبلی سے لے کر ایک موچی کے چھوٹے سے کام تک جتنی 2 نمبریاں ہیں وہ موت کو بھولنے کی وجہ سے. بڑے کام سے لے کر چھوٹے کام تک، اپنی ذات کا کام ہو دوسروں کا کام ہو، جہاں 2 نمبری ہے وہ 2 نمبری ہو ہی ان لوگوں سے رہی ہے جن کی زندگی میں موت کی یاد نہیں ہے، موت کا تذکرہ نہیں ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کیا کر. آج تو زندہ ہے کل مردہ ہوگا. جس دنیا سے ہم نے جی لگایا ہوا ہے یہ دنیا حقیقت میں جی لگانے کے قابل نہیں ہے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حدیث میں آتا آپ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھ رہے کہ سامنے کوئی چیز تو نہیں ہے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دھکا دے رہے جا یہاں سے جا، جا یہاں سے جا. اور ایک کیفیت ہوتی ہے نا کہ کسی کو دھکا لگانا، دھکا لگا رہے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، دھکا لگا رہے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. حیران ہو رہے یا رسول اللہ یہ کیا منظر ہے؟ ابو بکر دنیا بڑی سج بج کے آئی تھی، دنیا بڑی سج کے آئی تھی اور دنیا بڑی تیار ہو کر میرے پاس آئی تھی اور میں نے اس کو دھکا دے کے بھگا دیا کہ تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں، نکل جائے یہاں سے. تیری حقیقت میرے سامنے نہ ہو تو کس کے سامنے ہو؟ اللہ کے نبی سے زیادہ یہ فانی دنیا، یہ فانی زندگی، یہ عارضی زندگی کو کون جانتا ہو؟ تو کہا میں نے اس کو دھکا دے کے نکالا. لیکن ابو بکر جاتے جاتے یہ کہہ کر گئی ہے اے محمد آپ تو مجھ سے بچ گئے پر آپ کی امت نہ بچے گی. آپ تو مجھ سے بچ گئے، آپ کی امت نہ بچے گی. اس لیے میرے عزیزو یہ موت کی یاد بہت ضروری ہے. یہی آپ کو فجر میں اٹھائے گی، یہی آپ کو تہجد میں اٹھائے گی، یہی آپ کے کارخانے اور دکانوں سے نماز کے وقت میں جماعت کے ساتھ آپ کو پہنچائے گی. صبح کا سورج میرے آپ کے اوپر ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، میں ابھی کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، پتہ نہیں اگلا لمحہ کیا ہو، پتہ نہیں اگلا لمحہ کیا ہو. یہ جائیدادوں میں قبضے کرنا، یہ بہنوں کے حصے کھا جانا، یہ قرضوں پہ قرضے چڑھا کر آرام سے گھومتے پھرتے رہنا، میرے عزیز محترم بھائی دوستو یہ ساری کی ساری مصیبتیں موت کو بھولنے کی وجہ سے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کی مشق کرواتے. کچرا کنڈی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کچرا کنڈی کے پاس اور صحابہ کو بلائے ادھر آؤ. صحابہ آ کر جمع ہو گئے. جی یا رسول اللہ فرمائیے. اب وہ کچرا کنڈی کے اندر پخانا ہے، کپڑوں کے چھیٹڑے ہیں، کھوپڑی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کپڑے دیکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ یہ تھوڑے عرصے پہلے اس حال میں تھے کہ اس کو پہن کر بندہ تکبر میں چلتا تھا، آج یہ اس حال میں کہ اس کو کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں. یہ پخانا دیکھ رہے ہو؟ یہ وہی رنگ برنگی کھانے، نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، بس کماتا جا اور لاتا جا اور یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی کو بناتا جا. یہ وہی پخانا ہے جس کو تھوڑے عرصے پہلے پکا کر اور حرام حلال کو چھوڑ کر پکایا گیا تھا، آج یہ اس حال میں کہ اسے کوئی منہ لگانے کے لیے تیار ہے. اے صحابہ یہ کھوپڑی نظر آ رہی ہے؟ جی یا رسول اللہ نظر آ رہی ہے. یہ دنیا کمانے کے لیے بڑی چلتی تھی پر یہ موت کو بھولے ہوئے تھے، موت کو بھولے ہوئے تھے. اس لیے ایک نوجوان کا قصہ بڑا عجیب ہے، یہ آپ کی برکت سے یاد آ گیا. موت کا وقت اس کا قریب آ گیا، جوانی میں انتقال ہونے لگا. ماں کو بلایا، ماں مرنے والا ہوں. تو ماں سامنے سے جواب دے رہی ہے ساری زندگی تیری خدمت کی، یہ سوچ کر کہ بڑا ہو کر تو کام آئے گا، تو جا رہا ہے.
میرے بیٹے کا سہارا میرے اوپر سے جا رہا ہے. بیوی کو بلایا, جانے والا ہوں. کہا ساری ذمہ داریاں شادی کے وقت آپ کے اوپر ڈالی تھی کہ پوری زندگی آپ کام آئیں گے. شوہر کا سہارا میرے اوپر سے جا رہا ہے, کیا ہوگا؟ بچوں کو بلایا, بیٹا جا رہا ہوں. ہر آدمی اپنے اوپر رکھ کر سوچے, ہر آدمی اپنے اوپر رکھ کر سوچے. ان اولادوں کے چکروں میں حرام حلال کے فرق کو مت بھولو. تھوڑی اسی دنیا کی چاہتیں, تھوڑی اسی دنیا کی خوشی کے چکر میں اپنی آخرت خراب کرنا سمجھداری نہیں ہے. بچوں کو بلایا, بولا ہاں آپ تو ہمارے سر کا سایہ ہے ابا, آپ چلے گئے تو سایہ چلا گیا. تو نوجوان کہنے لگا ہاں اب سمجھ میں آیا کہ موت کے وقت جانے والے کے اوپر کوئی تھوڑی روتا ہے, ہر ایک اپنے لیے رو رہا ہوتا ہے. میرا بیٹا چلا گیا میرا کیا ہوگا, میرا شوہر چلا گیا میرا کیا ہوگا, میرا باپ چلا گیا میرا کیا ہوگا. ہاں بہت کم خوش نصیب گھرانے ہوتے ہیں کہ میت پر کوئی حقیقت میں روتا ہے, ورنہ میت پر رونے والے تو بہت کم ہیں. اپنے ہی معاملات میں رو رہے ہوتے ہیں کہ باپ چلا گیا اب کیسے سسٹم چلے گا, ماں چلی گئی گھر کا نظام کیسے چلے گا. اس لیے میرے عزیزو, موت کو کثرت سے یاد کرنا ہی ہمیں اور آپ کو آخرت کے لیے آگے بڑھائے گا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا, باقی رہنے والے تیرے نیک اعمال ہیں. اس لیے اس دنیا کا نام اللہ نے قرآن میں رکھا متاع الغرور, دھوکے کا سامان. اگر ہم اس دنیا میں رکھ کر نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں, اس دنیا میں لگ کر شریعت کو چھوڑ رہے ہیں, اس دنیا میں لگ کر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہیں کر رہے, ہم متاع الغرور کے دھوکے میں آ گئے, ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے. تو یہ دھوکے کا سامان ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک عورت نے شاندار شادی کا جوڑا پہنا ہو اور گلی سے جا رہی ہو, اب ہر دیوانہ اس کے پیچھے چل پڑا. یہ دنیا کی مثال, ہر دیوانہ اس کے پیچھے چل پڑا. اماں نے آواز لگائی چل ہٹ, اللہ اکبر کی آواز آئی, کون سنتا ہے, یہ تو دیوانہ ہوا ہے. جب گلی کے آخر میں گیا, جب یہ عورت مڑی تو ہر ایک جستجو میں تھا کہ گھونگھٹ اٹھے گا اور کیا معاملہ ہوگا. جب گھونگھٹ اٹھا تو منہ میں جھریاں, دانت ٹوٹے ہوئے, سارے کے سارے اس کو لعنت دے رہے ہیں. ستیاناس ہو تیرا, اللہ کی آواز کو تیرے چکر میں چھوڑا, اپنے ماں باپ کی آواز کو تیرے چکر میں چھوڑا, سارے کام چھوڑ کر تیرے پیچھے آئے, تو منہ لگانے کے قابل نہیں ہے. خدا کی قسم موت کے وقت یہ حالت ہوگی, موت کے وقت یہ حالت. کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تھا, ایک دھاگا بھی ساتھ نہیں لے جائیں گے بھائی, صرف 2 گز کفن کپڑا, اس میں بھی بٹن نہیں ہوتے, اس میں بھی سلائی نہیں ہوتی, اس میں بھی سلائی نہیں ہوتی. اس لیے اپنی آخرت کی تیاری پہلے نمبر پر رکھنا یہ سمجھداری ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آخرت کے بیٹے بنو. کتنا پیارے الفاظ ہیں اللہ کے نبی, آخرت کے بیٹے بنو, دنیا کے بیٹے نہ بنو, یعنی آخرت کے پیچھے بھاگنے والے بنو. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف, دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے, جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے, جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. حضرت بلال لیٹے ہوئے ہیں, بیوی ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہے. حضرت بلال رونے لگے, بیوی بھی رونے لگی. کیوں روتی ہے تو, آپ جس وجہ سے رو رہے اس وجہ سے رو رہی ہو, میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں, پل صراط سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے, پتہ نہیں بلال پار ہو سکے گا کہ نہیں پار ہو سکے گا. ایسے صحابی جو ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے ہو, ان کو پل صراط کا خیال آتا ہے. ہمیں آج کے پورے سال میں پل صراط یاد آیا, ہمیں پل صراط یاد آیا. ہم تو قبرستان پاپوش کے پاس سے بھی گزرتے ہیں, میوا شاہ کے پاس سے بھی گزر جاتے ہیں, لیکن ہمیں ایک دفعہ بھی موت یاد نہیں آتی. ایسی غفلت چڑھی ہوئی ہے, ایسی غفلت چڑھی ہوئی ہے. دنیا کے جھٹکوں سے حیران ہو رہے ہیں. میرے عزیز محترم بھائی دوستو, موت کا جھٹکا معمولی نہیں ہے.
اس لیے ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا، ہر چیز کا اسٹیمیٹ آتا ہے کہ تمہارا یہ گھر ٹوٹنے والا ہے، اتنے دنوں میں تیاری کر لو، تمہاری فیکٹری والا یہ روڈ پورا روڈ بنے گا، ٹوٹنے والا ہے، تیاری کر لو۔ ہر چیز کے لیے پہلے پرچہ ہوتا ہے۔ موت اتنا بڑا عمل ہے، اس کے لیے کوئی پرچہ کیوں نہیں آتا کہ آدمی پہلے سے تیاری کر لے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا، جتنا اس کے لیے اشارہ آتا ہے کائنات کی کسی چیز اور چیز کے لیے اشارہ نہیں آتا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا سوتا ہوا بندہ دوبارہ نہیں اٹھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کام پہ جانے والا آدمی میت بن کر گھر میں آیا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ باپ نے اپنے بیٹے کی آنکھیں بند کر کر قبر میں اتارا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ماں نے اپنی بیٹی کا جنازہ گھر سے رخصت کیا؟ اب بھی تجھے ہوش نہیں آ رہا تو کب ہوش آئے گا؟ تو جتنے موت کے اشارے ہیں اتنا کسی اور چیز کے اشارے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے عزیز محترم بھائی دوستو، موت جب آئے گی، جب آدمی کی دو صورتحال ہوگی، یا خوش ہوگا یا پریشان ہوگا، یا خوش ہوگا یا پریشان ہوگا۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، جو موت کی تیاری میں لگا ہوا ہے در حقیقت وہ اللہ کی ملاقات کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ اور اندازہ لگاؤ، اگر آپ کی اور میری دنیا میں رہنے کی زندگی موت کی تیاری کے ساتھ اللہ کو پسند آ گئی تو بتاؤ موت کتنی پیاری آئے گی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، مرنے والا یا تو خوش ہوتا ہے یا تو روتا ہے، مرنے والا یا تو کامیابی کی سیڑھی چڑھتا ہے یا ناکامی کی سیڑھی چڑھتا ہے۔ مرنے والے کو مرنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے اس کی جنت اور جہنم کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ساری صلاحیتیں، سارے دماغ اور ساری قوتیں، سارا مال ہم سب کے سب دنیا میں لگا رہے ہیں۔ تھوڑا سا آدمی ہلکا سا تصور کرے، اگر مجھے اور آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ بس صرف تیرے پاس ایک رات باقی ہے، صرف تیرے پاس ایک رات باقی ہے، تو کیا کیفیت ہوگی؟ دوسری ساری چیزوں کی گارنٹیاں ہوتی ہیں۔ ایگزامینیشن ہال کے اندر یہ پتا ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے تو بیٹھنا ہے، 3 گھنٹے سے پہلے تو کوئی نہیں نکالے گا، اتنا تو ہر ایک کو ذہن میں ہوتا ہے۔ یہاں تو میرے عزیزو لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ صحابہ سے پوچھا، کتنا تمہیں زندگی کی امید ہے؟ یا رسول اللہ صبح کرے تو رات کا پتہ نہیں۔ ایک نے کہا، یا رسول اللہ نماز شروع کروں تو سلام کا پتہ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑی لمبی لمبی امیدیں لگائی ہوئی ہے، میں تو ایک طرف سلام پھروں مجھے دوسرے کا پتہ نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ دنیا جی لگانے کے قابل نہیں ہے، یہ دنیا محبت کے قابل نہیں ہے۔ محبت کے قابل آخرت کی زندگی ہے۔ یا تو ہمارے لیے مرنے کے بعد جہنم میں گھر تیار ہوگا، یا ہمارا مرنے کے بعد جنت میں گھر تیار ہوگا۔ یہاں کی ماربل، یہاں کی ٹائل، یہاں کی چیزوں میں کتنا خوش ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ قبر کا تھوڑا منظر ذہن میں رکھیں، قیامت کا منظر ذہن میں رکھیں۔ اس لیے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز، اے ایمان والے موت کو یاد کیا کر۔ لذتوں کو توڑے گی، تیری دنیا کی چاہتوں کو ختم کرے گی، وہ تجھے آخرت کی طرف دوڑائے گی۔ اسلام اور دین میں کھانا پینا، کمانا، پہننا، اوڑھنا، گھومنا پھرنا منع نہیں ہے، ان سب چیزوں میں لگ کر موت کو بھول جانا منع ہے۔ بس آسان سی بات، شادی بیاہ ہو، کاروبار ہو، بچوں کی تربیت کا معاملہ ہو، سب کرو، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن موت کو مت بھولنا۔ آسان فارمولا، موت کو یاد رکھیو، موت کو بھولا تو کام خراب ہو جائے گا۔ مال دے رہا ہے جب بھی موت کو یاد رکھ، مال لے رہے جب بھی موت کو یاد رکھ، پیمنٹ دے رہا ہے جب بھی یاد رکھ، لے رہا ہے جب بھی یاد رکھ، مسئلہ حل ہے۔ اس لیے میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، ساری خرابیوں کا معاملہ ہم اور آپ موت کو بھولے ہوئے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس کا تذکرہ کریں، گھروں کے اندر، اپنی گیدرنگ میں۔ آپ یقین کریں یہ ایسی چیز ہے، اگر آدمی ہلکا سا سنجیدگی سے سوچے نا تو اندر سے سخت ترین آدمی بھی ہل جاتا ہے۔ موت ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا تذکرہ کرے، اس کے بارے میں تنہائی میں سوچے، معمولی بات نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، نا امیدی کی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی بھی مجھے اللہ نے کہنے کا موقع دیا، موت کے بارے میں بات کرنے کا موقع دیا، آپ کو اللہ نے سننے کا موقع دیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ورنہ اسی لمحے کتنے بغیر توبہ کے بھی مرے ہوں گے، نہیں مرے ہوں گے، اسی لمحے مرے ہوں گے۔
آج کی صبح مرے ہوں گے، کل چلے گئے ہوں گے جو یہ سوچتے تھے کر لیں گے توبہ، رکھ لیں گے داڑھی، پڑھ لیں گے نماز، چھوڑ دیں گے فلمیں گانے، چھوڑ دیں گے حرام تعلقات، وہ کل مر گئے، ان کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا۔ اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، بولنے سننے کی موقع دیا، اس کا مطلب اس کو ہم سے محبت ہے، نا امیدی مت لاؤ۔ اس لیے حدیث میں عجیب قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور کا آدمی جس سے سب لوگوں نے تنگ ہو کر اس کو باہر نکال دیا، یعنی یہ کہہ کر کسی کو باہر نکالنا کہ نکل جا ہمارے علاقے سے منحوس، تیری منحوسیت کی وجہ سے ہم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، وہ کس درجے کا گناہ گار ہوگا، وہ کس درجے کا گناہ گار ہوگا۔ لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ نکال دیا گیا۔ اب جب سب طرف سے کوئی راستہ نہیں تھا، طبیعت خراب ہوئی، موت کا وقت قریب آیا، دائیں بائیں دیکھا کوئی بھی نہیں ملا، اللہ کی طرف متوجہ ہوا، انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی نازل فرما رہے ہیں، موسیٰ میرے ولیوں میں سے ایک ولی، اندازہ لگاؤ، نا امید مت ہو، ابھی ابھی دل کے اندر اللہ سے فیصلہ کر لو، اللہ جتنے گناہ کیے معاف کر دے، خدا کی قسم معاف ہے، معاف ہے۔ اس کے دربار میں بیٹھے، اس کے گھر میں بیٹھے، یہاں سے پکا عزم ہو، اللہ غلط دیکھا معاف کر دے، غلط سنا معاف کر دے، اللہ تیرا کھایا تیرا پیا، تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پر تیرے علاوہ کہاں جائے، تیرے علاوہ کوئی دربار نہیں ہے۔ دل ہی دل میں جو ہے نا یہ کیفیت ہو۔ موسیٰ علیہ السلام حیران، اور فرمایا موسیٰ وہاں پر ہے، نبی کو کہا جا رہا ہے جاؤ اس کو کفن پہ اس کو غسل دو، نبی کو کہہ رہے اس کو غسل دو، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اور موسیٰ قل اعلان کر دو، اعلان کر دو اپنی ساری امت پہ، سارے لوگوں میں اعلان کر دو، اللہ نے فرمایا ہے جو اس کی جنازے کی نماز پڑھے گا، ہاں یوں فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے جو تم میں بہت زیادہ گناہ گار ہے، ہاں یہ حدیث کے الفاظ ہے جو تم میں حد سے زیادہ گناہ گار ہے، سب سے زیادہ گناہ گار ہے، اس کے لیے اعلان ہے، تو پھر کم گناہ والے کے لیے کیوں نہیں ہوگا کہ جو اس کے جنازے میں شریک ہوا اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ اب آپ اندازہ لگا لو، کوئی گھر میں نہیں بچا، سبوں نے دوڑ لگائی، ایسا اللہ کا ولی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اب جب وہاں پہنچے تو سب کا سوال بنتا ہے موسیٰ اس کو تو نحوست اور اس کی تو گناہوں کی وجہ سے ہم نے باہر نکالا تھا، آج اس کے لیے اتنا بڑا اعلان۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کے الفاظ کیا تھے میں تجھے الفاظ سناتا ہوں، موسیٰ اس کے الفاظ کیا تھے میں تجھے الفاظ سناتا ہوں، کہ جب موت کے وقت اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہیں آیا، اس نے کہا اللہ مجھے سب نے چھوڑ دیا، میرا کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی میرا اپنا نہیں ہے، اللہ مجھے سب نے ذلیل بنا کر نکالا، مجھے سب نے ذلیل بنا کر، یہ حدیث کے الفاظ ہے، اللہ میرا کوئی نہیں ہے، اے اللہ جس کا تو ہو جاتا ہے اور جس کو تو معاف کر دیتا ہے پھر اس کو کون پوچھنے والا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ کہ موسیٰ جب ان الفاظوں کے ساتھ اس کیفیت کے ساتھ وہ مجھ سے معافی مانگے تو موسیٰ تو بتا میں اس کو معاف نہ کروں؟ ارے موسیٰ اس نے تو اس کیفیت میں اپنے لیے مانگا، ساری دنیا کے لیے مانگتا تو میں اس کی وجہ سے سب کو معاف کر دیتا۔ تو نا امیدی نہیں ہے، لیکن میرے عزیزوں کب تک آخر کب تک اپنی مرضیات والی زندگی، نا امیدی نہیں ہے، یہ حضور کی امت ہے، اللہ ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ بتایا، موت کا تذکرہ کیا کرو اور موت کو یاد کیا کرو، یہ تمہیں نمازوں پہ آنے پہ، دین شریعت پہ آنے پہ، اللہ کے رسول کے احکامات کے آنے پہ آسانی دلائے گا، تمہارے اندر ہمت پیدا ہوگی۔ یہ کہتے ہیں نا آنکھ نہیں کھلتی فجر میں، یہ کہتے ہیں نا نماز میں نہیں پہنچ پاتا، آئے دن کبھی دو نماز جماعت سے نکل جاتی ہے، 3، اس کے لیے فارمولہ ہے۔ آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی، اس کے لیے فارمولہ ہے۔ گانے فلموں سے حرام تعلقات حرام کمائی سے نہیں بچ سکتا، اس کے لیے فارمولہ ہے۔ موت کو یاد کر آخر کیا ہوگا، آخر کیا کام آئے گا، کب تک ان موت بستیوں میں رہے گا؟ جتنا موت کو یاد کرے گا اللہ جل جلالہ عم نوالہ دین پر چلنا آسان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔